إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، عقیدہ توحید کے حوالے نال کئی خطبات تو سلسلہ جاری یہاں ہوا کہ انسان دی نجات توحید پر ہے. تمام تر گناہ قابل معافی نے، لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے. شرک کیا ہے اس پر بیان ہوا. غیر اللہ کو یا مخلوق کو عبادات میں شریک کرنا یا اللہ کی ذات اور صفات میں شریک، اور ساتھ ہی جو صفات اللہ کے لیے خاص، مثلاً کہ وہ متصرف فی الامور ہے، ہر کام کی تدبیر اور فیصلہ اور اختیار قدرت اس کے ہاتھ، وہی عالم الغیب ہے. وہی حاجت روا اور مشکل کشا اور مختار کل ہے. اس پر کئی خطبات ہو چکے. اللہ ہی معبود ہے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے. عبادات کی
تین اقسام: قولی، فعلی اور مالی۔ یا مالی عبادات ہیں یا بدنی عبادات۔ دعا پکار یہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے خاص۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بدنی عبادات ہیں اور اللہ کے لیے خاص۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرانہ، قربانی، نذر اور نیاز، منت منوتی، یہ مالی عبادات اور اللہ ہی کے لیے خاص۔ خاص کر ہمارے ماحول اور معاشرے اندر مالی عبادات میں سے نذر جو نیاز ہے، یہ اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کے نام پر اس کا سلسلہ جاری۔ زکوٰۃ سارے مسلمان اللہ کے لیے دے، قربانی بھی اسی طرح، عمومی صدقہ و خیرات یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن نذر اور نیاز جو ہے، اس حوالے سے ہماری قوم بے روی کا شکار ہے، اور شرک کا یہ سلسلہ اور شرک کی یہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہو، کیونکہ زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ، عشر، اتنی عبادات اللہ کے لیے خاص۔ تو اہل شرک جو ہے یا آستانے جو ہیں یا مجاور جو ہے، جن کے سارے کاروبار اور ساری زندگی اسی پر، ان کی معاشی حالت، کیفیت جو ہے، ان کا گزران جو ہے اسی پر ہے، تو لازم امر ہے کہ انہوں نے اپنا سلسلہ چلان لی، کوئی نہ کوئی چیز اپنے کے لیے خاص کرنا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں زکوٰۃ یا قربانی ہمیں دے۔ انہوں نے نذر اور نیاز کے مسئلے کو اتنا الجھا دیا، اس پر بہت سارے غلاف اور پردے چڑھائے تاکہ مال کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، آمدن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہمارے لیے بھی قائم رہے، اور یہ سلسلہ تمام تر درباروں کا، مزاروں کا، مجاوروں کا، گدی نشینوں کا سارا سلسلہ جو ہے وہ نذر نیاز پر۔ پھر نذر نیاز کے ساتھ جتنے عقائد پہلے گزشتہ خطبات میں، 3 غالباً خطبات میں یا 4 میں بیان ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہے۔ یعنی جس کے بندہ نام پہ نذر نیاز دے گا، عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ نفع نقصان کا بھی مالک۔ اگر عقیدہ ہو کہ وہ نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو بھلا اس کو نذر نیاز کون دے؟ اسی کے اندر عقیدہ ہو کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جان رہا ہے جو میں دے رہا ہوں، اس کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے۔ پھر وہ سارے ہی عقائد از خود اس کے اندر ماننے پڑے۔ عالم الغیب بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، تبھی تو اس کے نام پہ نذر نیاز۔
اس واسطے اس مسئلے نو کھولنا اور بالکل سادہ جے الفاظ اور سادہ جے انداز ہر بندے تک اس بات نو سمجھانا میرے اور تواڈے لئی فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ یہ امت شرک سے محفوظ۔ تو یاد رکھیے نظر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور نیاز جو ہے یہ فارسی کے، دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے، مترادف نے، لیکن بطور جملہ دونوں استعمال ہوتے، اکٹھے ہوتے ہیں، نظر و نیاز، معنی ایک ہی ہے، ایک لفظ فارسی کا ہے، دوسرا عربی۔ نظر ہو یا نیاز ایک ہی چیز، یا اس کو منت بھی کہتے ہیں، منت منوتی، نظر نیاز، چڑھاوا، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں ہمارا وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی۔ ہر نماز تشہد اندر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار بھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، فعلی، مالی ہر قسم کی عبادت للہ، اللہ کی، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ قرآن اندر بھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قولی، فعلی اور مالی عبادت اللہ کی، میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی، میرا جینا مرنا، سب کچھ اللہ کا۔ قرآن پاک اندر لفظ نظر جو ہے بیان ہوا ہے، اور یہ خاص اللہ کے لیے ہوا۔ قرآن پاک میں اس حوالے نال پڑھی، سیدہ مریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے نظر مانی، اس نظر کے الفاظ قرآن پاک میں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کے لیے تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ یہ تیرے لیے وقف ہوگا۔ دل میں خیال یہ تھا کہ اللہ بیٹا دے، اللہ کا امر فیصلہ کی بیٹی ہوئی اور سیدہ مریم ہوئی، اور اس نظر کو انہوں نے پورا کیا۔ انی نظرت لک، میں نظر مانتی ہوں، کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ یہ مریم کا ہے، قرآن نے وضاحت کر دی کہ نظر اللہ کے لیے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارک خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اس میں بھی یہی ہے، فما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو، او نذرتم من نذر، جو تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس خرچ کو اور اس نظر کو جانتا ہے۔ اب بتائیں جو غیر اللہ کی نظر مانتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بھی جانتا ہے، میری نظر کو جان رہا ہے، اور جس کے لیے مان رہا ہوں، جس مصیبت دکھ سے نکلنے کے لیے مانگ رہا ہوں، وہ اس مشکل سے نکالنے پر قادر ہے۔ جو عقیدہ ہمارا رب کے بارے میں ہوتا،
اہل شرک کا وہی عقیدہ غیر اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے جو ہمارا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک. لیکن ان سے ہٹ کے ہمارا ساتھ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کے پیارے بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی حاجت روا ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیارات تفویض کیے ہیں، دیے ہیں. اور اس پر ہم نے گزشتہ خطبے میں غالباً بیان بھی ہو، یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے. پہلے عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، پھر وہاں سے رافضیت نکلے، اور رافضیت سے پھر یہ عقیدہ اہل اسلام میں اور اہل دین میں اور اہل سنہ میں داخل ہو، اور وہ اہل سنت سے اس عقیدے میں ہٹ گئے. انہوں نے عقائد کے اندر وہ شرک اور وہ ملاوٹ کی کہ اللہ کی فدا. جو عقائد رافضیوں کے، جو عقائد رافضیوں نے بیان کیے ہیں توحید کے حوالے سے اور توحید کے اندر ملاوٹ اور شرک کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے عقائد اب نام نہاد یا کہنے کو جو اہل سنت ہے ان کے عقیدے اور نظریے میں اور عوام میں داخل ہو گئے، شامل ہو. اس پر ایک الگ چاہوں گا کہ ایک خطبہ دو، جو عقائد ان کے ہیں وہ کیسے اور کس طریقے سے اور کون کون سے داخل ہوئی ہے، اور اس کا طریقہ ہے وردات کیا ہے رافضیوں. لیکن بنیادی طور پر عقائد یہ رافضیوں کے، یہودیوں کے گھڑے ہوئے عقائد ہے، جو رافضیوں کے روپ میں ہمارے پاس مسلمانوں کی صفوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں چونکہ تو مسلمان ہیں. ان کے عقائد شرک اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں. بہرحال جو قرآن نے کہا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے. اسی طرح قرآن پاک حجاج کے کرام کے بارے میں، حجاج وہاں جاتے تھے اور روزوں کی اور صدقات کی وہ نظر مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان کیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرے. قرآن نے بیان کر دیا کہ نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کی. اسی طرح غالباً سورۃ الرعد میں اہل ایمان کی، اللہ کے پیاروں کی جو خوبیاں اور اوصاف بیان ہو، ان میں ایک وصف ہے یوفون بالنظر، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے. تو نظر عبادت ہے. جب بندہ کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کوئی جانور ذبح کروں، یا وہ کوئی نفلی نماز یا روزے یا کوئی بھی وہ نظر مانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں، یا میں مسجد بنا دوں، کوئی اللہ کی راہ میں یہ پیسہ، یہ دیگ، یہ چیز خرچ کر دو، یہ وہ نظر مانتا ہے. جب وہ کام اس کا ہو جائے تو نظر پورا کرنا اس پہ فرض، اور یہ اللہ کے تقرب کے لیے بندہ خود اپنے آپ پہ یہ چیز واجب کر. زکوٰۃ اللہ نے واجب، عشر اللہ نے ضروری کیا ہے، فطرانہ اللہ نے واجب کیا ہے، قربانی کو سنت اللہ نے بنایا ہے، لیکن نظر کو بندہ خود اپنے آپ پہ لاگو کر، کیونکہ یہ مجھ پر ضروری ہے، میں یہ کام کروں گا. اگر اللہ نے یہ میرا کام کر دیا، یہ مقدمے سے مجھے رہائی مل گئی، یہ میرا کاروبار ٹھیک رہا، یہ میرا سفر ٹھیک رہا، فلاں میرا کام ہو گیا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، میرے والدین بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، وہ ٹھیک ہو گئے، تو یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ایسے ہی جو اہل شرک ہے وہ بھی نظر مان کہ اگر مجھے مقدمے سے رہائی ملے گی تو فلاں قبر میں اتنی راتیں گزاروں، یا اگر اللہ نے مجھے اولاد بخشی تو فلاں قبر پہ میں جا کے جھاڑو دوں،
فلاں قبر پہ جا کے پانی بھروں، فلاں کے پیر اور بزرگ کے نام پہ میں بکرا یا چھترا یا کوئی جانور کوئی ذبح یا کوئی ذبح کروں۔ یہ سارے انداز جو اہل ایمان کے، اہل توحید کے اللہ کے لیے ہے، یہی انداز اہل شرک کے جو ہیں وہ غیر اللہ کے۔ حالانکہ جتنے بھی ہمارے ملک میں اس قسم کے عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ، ان میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ فقہ حنفی سے ہے، یعنی فقہ کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے، ہمارے ماحول میں انہیں بریلوی کہا جاتا ہے، یا اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی، یہ ایک فرقہ ایسا ہے جس کے اندر یہ سارے چیزیں موجود ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ تو فقہ حنفی کے اندر بھی اس چیز کو حرام مانا گیا اور حرام سمجھا، اور حنفیوں کا ہی ایک فرقہ، بریلویوں کے دوسرا فرقہ جو ہے دیوبندیوں کا، وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، حرام کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر بھی اس میں نرمی یا نرمی کرنے والے گروہ بھی موجود، لیکن بنیادی طور پر وہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں، حرام کہتے ہیں، حرام سمجھتے۔ عجیب یہ بات ہے کہ بریلوی فقہی طور پر حنفی ہے، لیکن ساری چیزوں کو جو رافضیوں کے ہاں ہیں وہ ان کو جائز کیے ہوئے ہیں اور ان پر عامل ہیں اور ان کے دائی ہیں اور دعوت دے رہے، جبکہ فقہ حنفی کی کتابوں کو پڑھ لیں تو ان کی کتابوں میں ان چیزوں کو حرام کہا گیا، حرام لکھا گیا، حرام مانا گیا۔ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے البحر الرائق، اس میں یہ بات موجود ہے کہ وَالنَّظْرُ لِمَخْلُوقٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، کہ مخلوق کے لیے نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، یہ عبادت ہے۔ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ، مخلوق کی عبادت نہیں ہے، عبادت کس کی ہے؟ وہ تو اللہ کی۔ اسی طرح رد المختار وغیرہ اور دیگر کتب میں یہ فتاوے موجود۔ علامہ شامی نے جو فقہ حنفی کا ایک معتبر نام ہے، انہوں نے غیر اللہ کی نیاز کے حرام ہونے پر، ناجائز ہونے پر کئی ایک وجوہات لکھ فرماتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے منہا انہ نظر لمخلوق، یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ نظر ہے اور نظر یہ مخلوق کی مانی جا رہی ہے، اور مخون نظر لمخلوق لا یجوز، اور مخلوق کے لیے نظر ماننا یہ جائز ہی نہیں، اس لیے یہ حرام۔ دوسری وجہ فرمات لأنہ عبادہ، دوسری وجہ اس کے حرام ہونے یہ ہے کہ یہ عبادت ہے۔ والعبادت لا یکون لمخلوق، اور واضح ہے کہ عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہے، تو لہذا یہ حرام۔ اور تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں، اس کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ میت کے لیے، فوت شدہ کے لیے، کیونکہ عمومی طور پر نظر جو ہے وہ فوت شدہ کے لیے خاص ہوتی، معاشرے بھی دیکھ لو کہ زندہ پیر کو دینے کے بجائے نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے بزرگ کی یا اس کے قبر والے کی یا اس استانے کی، فرماتے ہیں یہ میت کے لیے نظر ہے، اور میت تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، با اختیار ہی نہیں ہے، مختار کل ہی نہیں، تو یہ کیسے جو مالک ہی نہیں ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے اٹھنا کب ہے، اس کے لیے نظر کیسے مانی جا سکتی ہے؟ جبکہ یہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ذات خاص ہے۔ اور چوتھی وجہ بیان فرما کہ نظر ماننے والے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نظر مان رہا ہوں
وہ بااختیار ہے، اور لازم بات ہے اللہ کے علاوہ مختار کل تو ہے کوئی؟ جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جب وہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھا جا رہا ہے، تو آخر پہ فرماتے ہیں ذالک کفر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس سے سخت الفاظ بھی فقہا کے موجود ہے، اور یہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ غیر اللہ کے لیے خاص رکھتے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں اس مسئلے پر اہل شرک کا، اہل کفر کا اور اہل مکہ کا عقیدہ اور نظریہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ چوپایوں میں سے اور کھیتی میں سے جو آمدن ہوتی وہ خاص کرتے تھے کہ یہ کھیتی کا سی آمدن کا یہ جو حصہ ہے اور یہ جو چوپائے ہے یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے خاص۔ ساتھ ہی کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے معبودوں اور ہمارے شریکوں اور ہمارے ولیوں، بزرگوں، پیروں، فقیروں، استانوں والوں کے لیے یہ حصہ خاص۔ جو تو فصل آندہ نا، گندم کا ہوتا، کھجور کا ہوتا، کسی چیز کوئی فصل ہوتا، اس کو 3 حصے کرتے، یہ ہمارے لیے، یہ اللہ کے لیے، یہ معبودوں، یہ ان شریکوں کے لیے، یہ لات کے لیے، یہ عزا کے لیے، یہ منات کے لیے، یہ حبل کے لیے، یہ اس کے لیے خاص۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ ان کا عقیدہ اس سے آگے تھا کہ اگر اللہ کے حصے میں سے الگ الگ کر کے نا حصے، پھر نظریہ سی کہ اللہ کے حصے میں سے اگر کوئی دانہ، کوئی چیز غیر اللہ کے حصے میں مل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غیر اللہ کی کوئی چیز جو حصہ خاص ہے اس میں سے کوئی دانہ نہ زمین پر گرے، نہ ہمارے مال میں آئے، اور نہ ہی اللہ کے حصے میں شامل ہو، کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ بلکہ میں تے خلاصہ اینج بیان کیتا کرنا با غیر اللہ لے ایسا ایدے نہ بڑھ یہ ایڈا پلیت ہے ایدے نہ آج، لیکن ان کا عقیدہ تو یہ تھا یہ انتہائی مبارک اور متبرک خان، یہ حصہ ایدے جو کوئی حصہ دانہ کوئی چیز رہ نہ جائے کہ تو نقصان نہ ہو، ہمیں نقصان نہ پہنچ۔ اور شیطان نے اللہ کے دربار میں یہ بات کہی تھی اور قسم اٹھا کے کہی تھی کہ اے اللہ مجھے قسم ہے کہ تیرے بندوں کے آمدن میں سے، کھیتی میں سے ایک حصہ میں اپنے لیے مقرر کر کے چھوڑوں۔ شیطان نے پورا، آج بھی یہ اس کا جو ہے طریقہ موجود، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے کے، صدقہ خیرات قربانی اللہ کے لیے دے کے، اہل شرک کی نظر نیاز کا حصہ جو ہے وہ اپنا ایک حصہ خاص رکھ، یہ پیروں کے لیے، یہ فقیروں کے لیے، یہ بزرگوں کے لیے، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہ نقصان دیں گے۔ کیا آج عقیدہ نہیں کہ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 11ویں نہ دی تو بھینس کے اور گائے کے تھن خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائے، نقصان ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں، اور وہ نفع نقصان پر قادر ہے، مالک ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کہ اپنی کھیتی کا دن جب کاٹنے کا دن ہو تو اللہ کا حق دو۔ آگے رب کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اپنی کمائی میں سے جو مال ہے وہ اللہ کا حق دو، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ لا تسرفو کا معنی ہے اے لا تشرف، اس کو میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے خاص کر رہے ہو لیکن غیر اللہ کے لیے خاص نہ کرنا، یہ اسراف ہے، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ زیادتی۔
مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، لا تسرفوا، رب کہتا ہے نہ اسراف کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ لا تشرکو، شرک نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس میں سے کوئی چیز خاص کر۔ پھر اللہ نے غیر اللہ کی نیاز کے بارے میں اتنے سخت الفاظ بیان کیے قرآن میں، کاش کوئی ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو جانے اور پہچانے اور سمجھے۔ یہ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اس کی حرمت پر واضح نص نازل کی اور فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا حرام کر دیا ہے اللہ تم پر، حرام ہے مردار، اور جتنا بھی صاف ستھرا جانور مرا پڑا ہو تو بندہ اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ مردار۔ والدم، حرام ہے تم پر کیا گیا دم مسفوح، وہ بہتا ہوا خون، وہ رگوں کا خون جو بوقت ذبح خون ابھر کے اور اچھل کے جو باہر نکلتا ہے وہ حرام۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ آگے چوتھی چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے مختص کی گئی، خاص کی گئی، معروف کی گئی، ان کے نام پہ دی گئی، وہ حرام۔ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب غیر اللہ کے اندر کون کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اس میں داخل۔ انہوں نے پتا مسئلے نو کیویں الجھایا؟ قرآن آدھا غیر اللہ لئی حرام ہے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے غیر اللہ۔ ہوں عامی بندہ سمجھتا بغالتے انہاں دی بھی ٹھیک، بغیر اللہ نہیں، اللہ کے غیر۔ انہوں نے سمجھا بغیر کا معنی پنجابی چ جڑا غیر ہوئے، دشمن ہوئے، او دا معنی۔ اللہ کے بندوں، غیر اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ جو ہے، نبی ہیں اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ، من دون اللہ۔ کیا قرآن پاک میں دون اللہ کے الفاظ جو ہے وہ بندوں کے لیے یا انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے بیان ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بنتا تھا۔ قرآن پاک پڑھ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا عیسیٰ ابن مریم سے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم آپ کہہ آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، کس کے علاوہ؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہاں دون اللہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے لیے اور سیدہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، سارے بندوں کے لیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ بندے ہیں تمہاری طرح، یہ بندے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ عبد ہیں، یہ بندے۔ بہت ساری آیات اس پر موجود ہے کہ من دون اللہ کے الفاظ انبیاء اولیاء کے لیے، غیر اللہ کے الفاظ اولیاء کے لیے قرآن میں احادیث میں اللہ نے بیان کی۔ غیر اللہ کے لیے پتہ یہ معنی کیا کرتے؟ کہتے ہیں وما اہل کا معنی ہے غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام۔ کیسے؟ کہتے ہیں جب جانور ذبح کیتا جائے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ۔ اگر یہاں کہے بسم اللات یا بسم العضوہ پھر حرام ہوگا نا۔ یا ہم نام لیں گے پیر کا، فقیر کا، بزرگ کا ذبح کے وقت، جب نام اللہ کا لے رہے تو پھر وہ حلال کیوں نہیں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے وہ حرام۔ ہم پوچھتے ہیں کس کا معنی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا؟ وما اہل، اہل کا معنی ذبح کس نے کیا ہے؟ اہل کا معنی ذبح نہیں۔ قرآن پاک میں ذبح کے لیے لفظ ذبح استعمال ہوتا، ذبح، ذبح، یہ قرآن میں استعمال ہے۔ ذبح کرنے کے لیے، جانور پر چھری چلانے کے لیے، اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے لفظ ذبح قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتا ہے، اہل لفظ نہیں آتا۔ اور اہل جو ہے اس پہ ذرا غور کر لیں، یہ ہاں جو ہے
یہ حلال والی حال نہیں، یہ تو 2 آنکھوں والی حال، اس کا معنی ہلال، چاند، ہم کہتے ہیں نا چاند کو ہلال، یا جو ہمارے چاند دیکھنے والی کمیٹی اس کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیت ہلال۔ ہلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی، رؤیت ہلال۔ یا آپ کے ہاں ویلفیئر کی تنظیم ہے NGOs کی، ہلال احمر، وہاں سرخ چاند بنا ہوتا ہے اور پہلے دن کا چاند نظر سمجھ آتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے احمر کہا جاتا ہے۔ 7 لفظ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ ہلال۔ یہ وہ ہلال ہے، کیونکہ عربی میں یا پرانے دور میں لوگ جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تھے نا، اب تو وہ ہلال کمیٹی والے تھے، جب ہلال کمیٹی والے وہ چاند دیکھنے والی جو کمیٹی ہے جب وہ اعلان کرتی ہے تو بچے اس اعلان کو سنتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اونچی اونچی آواز سے شور کرتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ پرانے دور میں بھی یہی تھا، لوگ چاند دیکھتے تھے، کسی ایک کو نظر آ گیا تو وہاں شور مچ جاتا تھا۔ اس جو شور مچتا ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے، اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، یعنی جس کو دیکھ کے شور مچ ہے وہ ہلال، اس کی چاند کو، پہلی رات کے چاند کو اس وجہ سے ہلال کہا جاتا۔ ایسا کلمہ جس کو دیکھ کر آواز بلند ہو اسے ہلال، اس وجہ سے اس کو ہلال کہا گیا کہ اس کو دیکھ کر بچے یا بندے شور کرتے ہیں اونچی آواز سے کہ وہ چاند نظر آ گیا تو اس کا نام ہی ہلال پڑ، یہ حدیث میں نام ہے، اسی وجہ سے آیا، اسی وجہ سے عرب میں یہ بولا جا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ وہ ہلال ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے لیے زبان سے کلمہ نکلا غیر اللہ کے لیے کہ یہ جانور کس کا ہے؟ غیر۔ یا اینو سمجھنا ہوئے کہ آسان لفظ میں کوشش کرنا سمجھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے جانور، قرآن حدیث نو پڑھ لو اور پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر سے جانور حلال نہیں ہوتے۔ جانور حلال ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن حلال جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے تو وہ حلال جانور ہمارے لیے کھانا اس کا طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے طیب۔ بکرا حلال ہے لیکن مر جائے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہے حلال لیکن ہو کیا گیا؟ حرام، کیونکہ اس کو کھانے کا جو طریقہ تھا وہ اللہ کا نام لینا نہیں لیا گیا تو وہ حرام۔ حلال پہلے ہوتا ہے، حلال کے بعد کھانے کے لیے وہ طیب ہوتا ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ گدھا ہے، وہ جو نام لو اللہ کا، بسم اللہ اکبر، وہ ذبح ہو جائے گا، ذبح ہونے کے بعد کیا کھانا جائز ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ پہلے ہی حرام۔ حرام جانور پر اللہ کا نام لینے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ جب آپ نے جانور کو خاص کر دیا غیر اللہ کے لیے تو وہ جانور اسی وقت زندہ چلتا پھرتا حرام ہے۔ یہ کہہ دی یہ بکرا فلاں پیر کے لیے، وہ اسی وقت حرام ہو۔ بلکہ ضلع غالباً لیا میں یہ مسئلہ پیش ہے، کچھ ساتھی اہل حدیث تھے اور کچھ دوسرے مسئلہ کے، انہوں نے کہا بھائی یہ دربار پہ اونٹ ہے، خاص ہے، دربار والوں کا اونٹ ہے غیر اللہ کے نام پر، جو اس اونٹ کو پکڑ لے یا ذبح کر لے نا وہ بندہ اندھا ہو جاتا، تو وہاں وہ طے ہو گئی، شرط طے ہو گئی۔ حدیثوں نے کہا بندہ اندھا نہیں ہوتا، یہ اونٹ ہمیں دے، ہم ذبح کرتے ہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا اگر تم پکڑ لو، ذبح کر لو تو اونٹ تمہارا، تم کھا لو اگر تم اندھے نہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ بندہ اندھا ہو۔ اور پتا پھر اہل حدیث کدو اندھے ہوندے، انہیں جا کے وہ پھڑ لیا، پکڑ لیا اور ذبح کر کے کھایا۔ کچھ دنوں بعد وہاں وہ جلسہ تھا اس خوشی میں، وہی جو ہم جیت گئے ہیں جی، اور غیر اللہ کی جو یہاں
ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی، وہاں میری بھی تقریر تھی اور علماء کی، تو وہ گوشت کھا کھو کے بڑے خوش بیٹھے تھے، ہم نے جو ہے نا وہ اونٹ پورا کھا لیا، 2-4 مہینے بعد اس کے 2 مہینے یا مہینے ڈیڑھ بعد جلسہ، تو میں نے دوران تقریر ان سے پوچھا جو اونٹ آپ نے کھایا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ اندھے نہیں ہوئے، لیکن حلال ہے یا نہیں؟ وہ جس نے دیا ہے جو وقف کر چکا ہے وہ تو غیر اللہ کے نام پہ وقف ہے، وہ تو حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ عقیدہ توحید کو غالب بات جاتے تھے تو ذبح کر کے رکھ دیتے، کھائیں آپ بھائی، ہمارے لیے تو یہ حلال نہیں ہے، لیکن اندھے ہم نہیں ہو، کیونکہ غیر اللہ کے جو منسوب ہے آپ نے وہ کھا لیا تو وہ تو حرام، وہ حلال کیسے ہو؟ وہ واپس کیسے آئے گا؟ وہ وقف شدہ ہے غیر اللہ کے نام پہ، وہ حرام ہو چکا ہے، اب تکبیر سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ جدوں تہاڈا وہ بکرا تے مرغا تے کٹا چلیا نا گھر چو دربار تے ذبح ہون لئی، اوتھے 11 وار بھی اللہ کا نام لو تو وہ حرام، وہ یہاں سے چلتے ہوئے حرام ہو گیا، وہ چلتا پھرتا حرام، شرینی ہو تب بھی حرام۔ اہلا کا معنی حلال ذبح کرنا نہیں ہے، اہلا کا معنی ہے ایسا کلمہ، ایسا جملہ، کلمۃ غات فسق واجتنبوا قول الزور، قرآن نے کہا نا جھوٹ سے بچو، الزور سے کم کیا معنی ہے؟ مفسرین نے کیا ہے کئی معنی کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا زور یہ ہے کہ یہ کلمہ کہنا کہ یہ بکرا، یہ چھترا، یہ شرینی، یہ دیگ، یہ چیز فلاں کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی زمین پر سب سے جھوٹا جملہ یہ ہے، اس کو قرآن نے کہا کہ اجتناب کرو الزور سے، اس سے مراد عام جھوٹ بھی ہے، لیکن سب سے بڑا برا کلمہ یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ اس کو خاص کرنا۔ اہلا کا معنی بعض علماء نے کر دیا ہے ذبح غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ معنی لغوی معنی نہیں ہے، اہلا کا یہ وہ معنی نہیں ہے، یہ حاصل معنی ہے، یعنی اس سے آگے جب تفصیل میں جائیں گے تو چونکہ یہ جانور ہے تب بھی حرام ہے، کوئی اور چیز ہے تب بھی حرام ہے، تو لہذا چونکہ ہاں اس کا نتیجہ حرام کا ہی نکلا ہے تو معنی بعض علماء نے ذبح کا کر، یہ حاصل معنی ہے، اصل معنی نہیں۔ جیسے قرآن میں کہا گیا تدعون من دونی، اس کے سوا پکارنا، یہاں علماء نے معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تدعون کا معنی عبادت تو نہیں، یہ تو ہے پکارنا، لیکن حاصل معنی کیا ہے؟ پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے، وہ مغز کا نچوڑ ہے، تو معنی کا جنا عبادت کا جو نچوڑ جو مغز ہے وہ عبادت کا وہ دعا ہے، پکار ہے، تو حاصل معنی کیا ہوگا کہ تدعون کا معنی تعبدون، علماء نے کر دیا، یہ حاصل معنی ہے، اصل معنی نہیں ہے، اصل معنی پکار ہے۔ اہلا کا معنی غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو خاص کرنا اپنی زبان سے، یہ اہلا ہے۔ اگر اہلا کا معنی بھی توجہ اگر آپ کریں گے تو اہلا کا معنی بھی اگر ذبح ہے اور ذبح کا معنی بھی ذبح ہے تو قرآن نے دونوں چیزیں اکٹھی ایک آیت میں بیان کی، آپ پڑھیں، قرآن پاک نے وضاحت کی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضاحت، بات دونوں الفاظ اکٹھے، ما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے مختص کی گئی ہو، خاص کی گئی ہو، معروف کی گئی ہو، یہ حرام۔ اور آگے فرما وما ذبح علی النصب، جو بتوں پر چیز ذبح کی گئی ہو، ایک ہی آیت ہے، اہلا کا معنی بھی ذبح ہے، تو پھر وما ذبح جو ذبح کی گئی ہو، یہ الگ کیوں بیان؟ اللہ خود بتا رہا ہے اہلا کا معنی اور ہے، ذبح کا معنی اور ہے، جو غیر اللہ کے جانور ذبح کریں گے وہ اہلا کے اندر داخل ہے، اس کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے جو ذبح والی تو نہ ہو لیکن ہو غیر اللہ کے لیے اور کھانے والی، وہ کھانا ہو، وہ چاول ہو، وہ شرینی ہو، وہ میٹھی ہو، کراری ہو، کوئی چیز ہو، وہ حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے خاص کی، رجس ہے، پلید ہے، اور اتنی پلید ہے کہ محدثین کرام نے لکھا ہے
کہ جس کو اللہ نے خنزیر کے گوشت کے بعد بیان کیا ہے، بتائیے اس کی پلیدی میں شک کیا ہے اور وہ کتنی پلید ہوگی؟ بلکہ ترتیب ہی یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت اتنا پلید نہیں ہے جتنے غیر اللہ کی نیاز پر، اس سے بھی زیادہ پلید، اس سے زیادہ رجس۔ یا اس طرح سے بندہ ایسی جگہ پر ہو جہاں بندے کی جان جا رہی، بندہ مر رہا ہے، پھنس گیا ہے، کفار کی قید پہ، گرفت میں ہے، جنگل میں ہے، وہاں کوئی چیز کھانے کے لیے حلال موجود ہی نہیں ہے۔ اگر واقعہ ایسا پیش آ جائے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، واقعہ وہاں پیش آ جائے، آپ کو کہا جائے حلال چیز تو ہے کو نہیں، یہ چار چیزیں حرام پڑی ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بندہ عادی مجرم نہ ہو، مجبور ہو جائے، حد سے بڑھنے والا بندہ نہ ہو، تو جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کی چند لقمے جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، اللہ نے اجازت۔ اب چار چیزیں آپ کے سامنے حرام آ گئی، غیر اللہ کی نیاز بھی پڑی ہے، دیگ ہے، گوشت ہے، مٹن ہے، مچھلی ہے، بکرا ہے، مرغا ہے، اچھا پکا ہوا ہے، یا شرینی پڑی، ساتھ خنزیر کا گوشت پڑا ہے، ساتھ دم مسفوح خون پڑا ہے، ساتھ مردار پڑا ہے۔ اب آپ نے جان بچانی، چاروں چیزیں حرام پڑی، تو بندہ ذہن فطرت کا میلان جھکاؤ اس طرف ہے نا کہ بندہ کیڑی شے کھا لوے، دیکھ چو دیکھ خوشبو بھی ہے، یہ اچھی بھی ہے، مٹن ہے، مرغا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن ہے غیر اللہ کی نیاز، تو جان بچانے کے لیے بندہ خنزیر نہ کھائے، یہ کھائے نہیں، یہ قانون ہی نہیں ہے اللہ۔ آپ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھائے، اگر مردار نہیں ہے تو پھر دم مسفوح خون پڑا ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہے، غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے، پھر دم مسفوح کا انتخاب کر کے 2 گھونٹ حرام کے پلید اس کو پی لیں گے تاکہ جان۔ اس سے اگلی بات تھوڑی سی اور سخت ہے، خنزیر کا گوشت، یہ دم مسفوح بھی نہیں ہے، پھر خنزیر کا گوشت ہے اور غیر اللہ کی نیاز کی دیگ ہے، دونوں میں سے انتخاب خنزیر کا ہوگا، غیر اللہ کی نیاز کا نہیں ہو سکتا۔ جان بچانی ہے تو ترتیب وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، پہلے خنزیر کا گوشت کھا کے جان بچا سکتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز نہیں کھا سکتے، یہ اتنی حرام ہے، اتنا خنزیر کا گوشت بھی حرام، یہ اتنی پلید ہے کتنا خنزیر کا گوشت بھی پلید نہیں۔ اسی تو معمولی سمجھا بات، دوست دے گیا، برادری دے گی، رشتہ دار دے گیا، یہ دیکھ کی حرج ہے تے چاول ہی کئی بات پخ جڑے او آدھے نا پاؤ اللہ دا نام لو جی، کھاؤ جی، سارا کچھ ٹھیک، ایویں مولوی کے اندر فما اہل بھی لغیر اللہ، قرآن کو پڑھو، قل لا اجد فیما اوحی الی، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پاتا اس چیز میں جو کچھ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، ان میں محرمن علی طائم یطعم، کھانے والے پر جو چیز کھائی جاتی ہے، کھانے والے پر 4 چیزوں کو میں اللہ کی وحی میں حرام پاتا ہوں، اس کے علاوہ کس چیز کو حرام نہیں، الا ان یکون میتہ، مردار، او دم مسفوح، یا وہ بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ، یہ پلید ہے، او فسقن اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا اس کو میں حرام پاتا ہوں جس پر زبان سے یہ جملہ فسق، یہ جملہ کہا جائے کہ یہ غیر اللہ کے لیے خاص، اللہ کی وحی میں یہ 4 چیزیں حرام۔ وہ مسند احمد کی وہ روایت معروف ہے، بندوں نے 2 بندے جا رہے، غیر اللہ کی نیاز حرام، اپنے اندر ایمان کی حرارت، توحید کی غیرت پیدا کر، اتنے بے حس اور نہ ہو جائیں
نہ حلال اور حرام کی پرواہ ہی نہ. جویں تسی سمجھو کہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ان سمجھو کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام. کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اصال ثواب، پردہ کون سا چڑھایا، خلاف کون سا چڑھایا، کہ وہ یہ اصال ثواب کس کے اصال ثواب ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے نام پر یہ 11ویں ہم دیتے ہیں، اور یہ ان کے نام پر اصال ثواب. ایسا نو سمجھ نہیں آئی ساری زندگی کہ پیر بغداد کا ثواب پاکستانیوں کو، تم کیوں پہنچاتے ہو ثواب؟ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے کہا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو دیگ تقسیم کرو یا شیرینی تقسیم کرو. نہ وہ تمہارے مسلک پر، نہ تمہارے عقیدے پر، نہ تمہارے وہ منہج پر، نہ تمہارے وہ ملک کا، تم اس پیر کے نام پہ آخر کیوں؟ ہمارے استاد ایک تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ سردی سخت سردی ہوئے تو بندہ ایک کمبل لوے گھر چو، چلو اللہ کے نام پہ سردی بڑی سخت ہے، کوئی نہ کوئی بندہ باہر ملے گا، کسی کو دے آتا ہوں سردی سے وہ اپنی جان بچا لے. راستے میں جائے، گلی میں جائے، ایک بندہ وہاں سردی سے ٹھٹر رہا ہے، مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ کمبل. وہ چیخ رہا ہے، مانگ رہا ہے، بندہ وہاں سے آگے، بندہ کہا ٹھیک ہے لوڑ تو اینو بھی ہے لیکن میں تھوڑا آگے جا کے دروازہ کٹکھٹائے، جو بندہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہو، ہیٹر اس کے کمرے میں لگا ہوا ہو، کمبل اس کے پاس وافر موجود ہو، بندہ اس کو دے آئے، بھائی یہ کمبل لے لیں، آپ اوپر کر لیں، سردی ہے. تو بتائیں اس بندے نے عقل والا کام کیا یہ بیوقوفوں والا؟ بس کمرہ بھی موجود ہے، چھت بھی موجود ہے، بیڈ بھی موجود ہے، بستر بھی موجود ہے، اس پر سارا کچھ موجود ہے، اس کو یہ نہیں دیتا، اس کو دے آیا، اس کو نہیں دے رہا جو سردی سے مر رہا ہے اور بغیر چھت کے پڑا ہے. بندہ کیسے بے وقوف ہے کہ باپ کی قبر راستے میں ہے، محلے والوں کی قبریں راستے میں ہے، ان کو چھوڑ کے یہ بغداد والے پیر کو دے رہا ہے جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ وہ پیر ہے، وہ بخشا ہوا نیک ہے، انہوں ثواب پہنچایا ہے، اپنوں چھوڑ دیتا ہے. اس کے نام پہ کیوں؟ آخر وجہ یہ نا کہ اپنے ماں اور باپ کے نام پہ کوئی پیسے نہیں دیتا، پیر دے نام بندے کو پیسے کٹائے جا، اس کے علاوہ اور وجہ کیا ہو سکتا؟ یاد رکھو یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، اور ہر دینے والوں کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، نہ دے تو وہ پیر ناراض بھی ہوتا، اور یہی کفر ہے. لکھا ہے فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کے دربار پہ، استانے پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ ذبح کرنے والے کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اس کے تقرب کے لیے یہ کر رہا ہے تاکہ وہ راضی ہو، تو یہ کرنے والا مرتد ہے، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ. یہ تو اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے، اس نے تو کلمہ اسلام کا وہ انکار کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ جو معاہدہ تھا توڑ دیا ہے. اس نے کہا تھا کہ اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ تو اس معاہدے کو توڑ رہا. وہ واقعہ وہ مسند احمد کا میں آپ کے ساتھ، 2 بندے جا رہے، مشہور حدیث، معروف ہے روایت، 2 بندے جا رہے، بستی کے پاس سے گزرے، بستی والوں کا ایک بزرگ تھا، ایک دربار تھا، استانہ تھا، وہاں جو بھی گزرتا وہاں سے لوگ اس پر چڑھاوا کوئی نہ کوئی چڑھا کے جاتا. اور آج بھی یہ ہے، کئی علاقوں میں ایسی جگہ ہے، وہاں سے جو گزرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز دربار پہ دے کے جائے. آپ فیصل آباد سے سمندری کی طرف جائیں تو راستے میں ایک دربار ہے، وہاں جو ٹرالی اینٹ والی گزرتی ہے اس اینٹ والی ٹرالی پر لازم ہے کہ 2 4 5 اینٹیں یا کم از کم 1 اینٹ وہاں رکھ کے جائے، وگرنہ آگے ٹرالی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. آج بھی اس وقت جو گزرتا ہے وہ ٹرالی والا وہ 2 4 اینٹیں پھینک دیتا ہے، انہوں پتا ہوتا ٹرالی کسے دی، اٹا کسے دیاں، یہ دیتی جانا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مال کسی کا، یہ کرایہ لے رہا ہے اپنی ٹرالی کا، لیکن کسے کا مال غیر اللہ کی نیاز دے رہا ہے، جس کا یہ مالک ہی نہیں ہے. اس سے بڑی خیانت کیا ہو؟
وہ بھی روزانہ دربار والے اینٹیں بیچتے ہیں، یعنی اتنی ٹرالیاں وہاں سے گزرتی ہیں، اگر 1000 اینٹ بھی روز کی بن جائے تو 12-13 ہزار روپے، پھر مہینے کا اندازہ لگائیں، پھر سال کا اندازہ لگائیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی اینٹیں روز وہاں گرتی ہیں اور بکتی۔ تو ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ جو یہاں سے گزرے کوئی نہ کوئی چیز دے۔ انہیں پڑھ لیا، انہیں کہا بھاجی آستانہ ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دو۔ انہیں کہا ساڑھے کو ہے کوئی، کسی طریقے جان ان سے بچ جائے، مشرکین سے خلاصی ہو جائے، ساڑھے کو تو ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا بھائی کوئی شاید دے، انہیں کہا کوئی شاید نہیں، انہیں کہا مکھی دو۔ میں کہتے کہتے پڑھنا تے سننا تے وینا تے پھر اس گل تے اہل شرک دے عقیدے تے اور انہاں دے عقل تے ہسا ہوندا ہے مکھی کیوں؟ مکھی دے تکے بنانے، انہوں کباب بنانے کھانے نے، لیکن بدبخت مشرک ضد پر ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز وقف ضرور ہو۔ ہن تو وما اللہ کا معنی سمجھ آئے گا، ہن زوبے مکھی زبط نہیں نہ ہوندی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ انہوں نے کہا مکھی چڑھا۔ وہ ایک بندہ دو ہے نا بھائی، دونوں مسافر، انہوں نے کہا بھائی یار گل ہے مکھی دی کیڑی گل ہے؟ مکھی بھی نہ دی تے نہ دے علاقے دی، تے پھڑنی بھی اتھوں تے دینی بھی انہاں نوں، تے جان بچی دی بچاؤ۔ دوجے نے کہا اب مکھی بھی غیر اللہ کے نام پہ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تسی پورا بکرا ذبح کیتی بیٹھے ہو تے ہجے بھی تسی مشرک نہیں، تے مکھی والا جہنم میں داخل ہوئے پیا۔ جے مکھی والا جہنم میں تے پھر دسو با بکرے والا کیڑے پاسے ہوئے، وہ کیڑی جا تھان تے ہوئے گا، تے مرغا ذبح کرنے والا کتنے ہوئے؟ اس نے کہا میں تو نہیں بھائی دیتا مکھی، اس نے کہا میں جان بچانا ہوں، میرے کو مشرک کو نہیں مریندا۔ انہیں دیتی مکھی پھڑی، انہیں کہا لو بھائی یہ تسی انہوں لینا تے لال۔ وہ آگے گزر گیا، جنہیں کہا میں مکھی بھی نہیں دیتا، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا۔ بچ کے جانے والا جہنم میں، وہاں ذبح ہو جانے والا جنت۔ غیرت کا مظاہرہ کیجئے تو صحیح، خبردار یہ سال ثواب نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز۔ تم کون ہوتے ہو صدقے کے لیے، ثواب کے لیے دن کا مقرر کرنا؟ 11ویں ہی کو کیوں، 10ویں کو کیوں، 9ویں کو کیوں، آج کیوں؟ اللہ نے زکوٰۃ کا وقت مقرر نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو کسی خاص چیز کے لیے خاص وقت مقرر کر؟ اللہ نے فطرانے کا وقت مقرر کیا، قربانی کا وقت مقرر کیا، پھر اللہ نے زکوٰۃ کو اوپن رکھا۔ بس سال کے بعد آپ کے مال پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، لیکن پہلے دینا چاہتے ہیں تو پہلے بھی دے دیں۔ ابھی سال نہیں ہوا، آپ غریب دروازے پہ ہے تو دیتے جائیں، زکوٰۃ دیتے جائیں، اگلے سال کی بھی دے دیں، دیتے جائیں، جس دن زکوٰۃ ہو اس کے بعد دیتے جائیں، آج دیں کل دیں۔ رب نے وقت مقرر نہیں کیا، غربا کا خیال رکھا کہ پتہ نہیں غریب کو کس وقت ضرورت پڑ جائے، اور تم 11ویں کا وقت خاص کیا، کیوں کیا؟ عبادت کا وقت تو شریعت طے کرتی ہے، تم نے کیوں طے کیا؟ یعنی یہیں سمجھو بس ثواب پہنچے گا پیر صاحب نے کہا 11ویں نو، آج کیوں نہیں، کل کیوں نہیں، یکم کو کیوں نہیں، 14 کو کیوں نہیں، 20 کو کیوں نہیں، 25 کو صدقہ جناب وہ ثواب کیوں نہیں، پیر کے نام پہ کیوں؟ ایک میں کلپ سن رہا تھا، ایک مولوی کہہ رہا ہے تسی پھر اپنی شادی دی ڈیٹ کیوں رکھ دیو؟ اصل پیر واسطے 11ویں یعنی پیر صاحب دی شادی ہے، بھائی وہ شادی کے لیے کوئی ضروری ہے کہ 11 ہو؟ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ کوئی قبیلہ ایسا ہے جس نے طے کیا ہو کہ فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو ہمارے ہر بچے کی شادی ہوگی؟ نہیں، یہ تو لوگوں کو بلانا ہے، دعوت کری، ایک دن سے ہم اکٹھے ہوئے، بس شادی کے لیے وقت کوئی طے کر۔ بعض دفعہ وقت بدل بھی جاتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مسئلہ بن جاتا ہے، بندہ تاریخ بدل دیتا ہے۔ 11ویں دی تو کدوں دی نہیں بدلی تاریخ۔ پھر مثالیں عجیب عجیب، تسی نہیں آندی جی بھینس لیتے ہو، گائے لیتے ہو، بکرا لیندے ہو، اے جی بکرا عبد الرحمان کا، اے بکرا جی نذیر کا، اے بکرا جی فلاں کا، نہ لیند جان جی، تو پھر یہ غیر اللہ نہیں، تو پھر یہ حرام نہیں ہو جاندہ؟ اسی پیر دا نام لیے تو حرام ہو جائے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ پڑھیے سورہ یاسین، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چوپائے جانور جو بنائے ہیں نا، پیدا کیے، جو ہم نے ہاتھوں چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے چوپائے تمہارے لیے بنائے،
آگے فرمایا فہم لہا مالکون، تم ان کے مالک ہو، وہ تمہاری ملکیت میں ہے، تم ان کے مالک ہو۔ یہ ملکیت کی جو نسبت ہے، یہ پیسے خرچ کیے ہیں، یہ نسبت ملکیت کی نسبت جنہوں تسی بزرگن دے رہے ہو بکرا، وہ بزرگ تے اپنے وجود دے بھی مالک نہیں رہے، اپنی انہوں نے پچھلی جائیداد ونڈی گئی ہے، تسی ہن انہوں مالک بنا رہے ہو۔ اور اللہ کے بندو، یہ غیر اللہ کے نام پہ دینے کی یہ سازشیں اور وارد آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ اصال ثواب کا یہ پردہ ہے، غیر اللہ کا کے نام پہ عبادت کا یہ پردہ بنایا ہے، لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے یہ طریقہ واردات اختیار کیا گیا ہے، یہ غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، جو عبادت ہے اور حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ جانور منسوب کرنا اور اس کو مالک سمجھنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، مختار کل سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا، اس کی وجہ رضا کے لیے تقرب کے لیے اس کو ذبح کرنا اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع و نقصان دے سکتا ہے، نہ دیا تو نقصان ہوگا، یہ شرک اکبر ہے اور کفر ہے۔ جانور جب بھی ذبح کرنا ہے کس کے نام کا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ انشاءاللہ یہیں سے آئندہ خطبے میں آگے بات شروع ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔